شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی بھی عطا کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ ہے اور یہ کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی ماشطہ یعنی کہ کام کرنے والی اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ، مومنہ خاتون کا یہ محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دراصل یہ اس قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی، صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمہ لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہیں اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہیں۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کی اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا، وہ جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا، کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں یعنی کہ کیل ٹھونک کر سرعام لٹکا دیتا۔ اس کے اسی طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی۔ اس کی خازن ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے ہیں اور فرعون زچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، اس لیے کہ کہیں فرعون کو بھنک نہ پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس نہ دے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھیں، اور ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے یہ جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا میرے باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فرعون نے اپنی خادمہ سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بیوی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف الاعتقادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی بھی ہو سکتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے،
دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کراتی ہے، کبھی ریڈیو پر، کبھی ٹی وی پر، کبھی سوشل میڈیا پر۔ فرعون لعین نے جب اس مومنہ خاتون کے بچوں کو جلا دینے کی دھمکی دی، اس نے کمال کی استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی دینے سے بھی کچھ دریغ نہ کیا، اور اس نے ارادہ کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس لیے اس صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکوا دیا۔ پل بھر میں معصوم بچوں کی ہڈیاں نظر آنے لگیں، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جانکاہ صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوایا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، وہ بھی پل دو پل میں جل گیا، اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے چوتھے بچے کو بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی جو اس وقت اپنی ماں کے گود میں تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا امی جان صبر کرو، حق تعالی شانہ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اسی بات پر ثابت قدم رہوں گی کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں بھی ٹھونک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن دم آخر تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور انہیں جنت میں اپنے پاس جگہ عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں صبر اور استقامت کا سبق ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بظاہر بہت بڑی مصیبتوں سے گزرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے دنیا تنگ پڑ گئی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے دنیا ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے لیے قیامت کے روز، ان کے لیے حشر میں اور ان کی برزخ کی زندگی میں کیسے کیسے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محفوظ کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں بھی ایمان پر قائم اور استقامت دکھانے کی ہمت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس واقعے کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اور میرا یہ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔